بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس ہے نماز عیدین کے احکام، سماعت فرمائیں۔ عیدین کی نماز میں جمعہ کی طرح پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں سبح اسمہ اور دوسری میں هل اتاک پڑھنا مستحب ہے۔ ایک روایت میں پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری میں اقتربت الساعہ پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عیدین کی تکبیر تحریمہ کا خاص بلفظ اللہ اکبر ادا ہونا واجب ہے۔ اگر اللہ اکبر کے بجائے اللہ اعظم کہا جائے تو واجب ترک اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نماز عیدین میں تکبیرات عیدین یعنی ہر عید کی نماز میں 6 تکبیرات واجب ہیں، اور دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر بھی واجب ہے۔ اگر یہ سہواً ترک ہو تو سجدہ سہو لازم ہے۔ عیدین کے تکبیریں امام کو جہر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ عیدین کی تکبیروں میں امام اور مقتدی دونوں کو ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اگر امام ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی مقتدی برابر اٹھائیں۔ اگر عیدین کی تکبیریں امام سے سہواً رہ جائے تو مقتدی بھی چھوڑ دیں اور امام کی متابعت کریں۔ 5 امور ایسے ہیں جن میں امام کی متابعت ضروری ہے۔ نمبر 1 قید اولیٰ، نمبر 2 قنوت پڑھنا، نمبر 3 سجدہ تلاوت، نمبر 4 سجدہ سہو، نمبر 5 تکبیرات عیدین۔ اگر امام ان امور کو کرے تو مقتدی بھی کریں، اور اگر امام سہواً رہ جائے تو مقتدی بھی چھوڑ دیں۔ اگر امام تکبیرات عیدین میں زیادتی کرے تو مقتدی 13 تکبیروں تک متابعت کریں، 13 کے بعد متابعت نہ کریں۔ اگر عیدین کی نماز میں امام حنفی اور مقتدی شافعی ہو، یا شافعی امام اور حنفی مقتدی ہو تو تکبیروں کی تعداد اور تقدیم و تاخیر میں مقتدی امام کی متابعت کریں۔ اور اگر امام پہلی رکعت میں عید کی تکبیریں بھول جائے تو قرأت شروع کریں، تو جبکہ صرف سورہ فاتحہ پڑھا ہو تو تکبیریں کہہ کر پھر سے قرأت شروع کریں، اور اگر دوسرا سورہ پڑھ رہا ہو تو تکبیریں ختم قرأت کے بعد کہیں۔ اگر قرأت کے بعد بھی یاد نہ آئے تو رکوع میں سر اٹھانے سے قبل کہیں، لیکن حالت رکوع میں تکبیر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر دوسری رکعت میں امام تکبیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیر کہیں، پھر قیام کی طرف نہ لوٹیں۔ اگر نماز عید میں سہواً واقع ہو تو سجدہ سہو نہ کریں تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں ایسے وقت آئے جبکہ امام تکبیریں کہہ چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیت باندھ کر فوراً تکبیریں کہہ لیں، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت آئے جبکہ امام رکوع میں ہو تو اگر تکبیریں کہنے کے بعد شریک رکوع ہو سکنے کا گمان غالب ہو تو نیت باندھ کر تکبیریں کہہ لیں اور رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر خوف ہو کہ تکبیریں کہنے تک امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو نیت باندھ کر فوراً رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں تسبیح کے بجائے تکبیریں کہہ لیں مگر ہاتھ نہ اٹھائیں، پھر قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ لیں۔ اگر امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی متابعت اتباعاً کھڑا ہو جائے۔ اگر ایسی حالت میں جس قدر تکبیریں رہ جائیں وہ معاف ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کر شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی گئی ہوئی رکعت ادا کرنے لگے تو پہلے قرأت ختم کر لیں، پھر قرأت کے بعد تکبیریں کہہ لیں۔ اگر کوئی شخص امام کو تشہد میں پائے تو اب نماز امام کی طرح ادا کر لیں، یعنی پہلے رکعت میں 3 تکبیریں قرأت سے پہلے کہیں، پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرأت کے بعد۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ تنہا نماز عید نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس میں جماعت شرط ہے۔ البتہ کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی نماز نہ ملی ہو تو سب مل کر دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں، یا ایسا شخص کہیں دوسری جگہ نماز مل جائے تو جا کر پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز عید میں شریک رہا ہو لیکن کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو تو وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو نماز عید نہ ملی ہو 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں۔
ضروری اور اہم بات، عید کی نماز سے قبل نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھیں یا عیدگاہ میں۔ البتہ نماز عید کے بعد گھر میں آ کر نفل پڑھنا مکروہ نہیں، بلکہ گھر میں آ کر 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح عورتوں کو اور جن پر نماز واجب نہیں ان کو بھی نماز عید ہو جانے سے پہلے نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر عید کی نماز کے وقت جنازہ بھی حاضر ہو تو نماز عید کو مقدم کریں، پھر عید کے خطبے پر نماز جنازہ کو مقدم کیا جائے، یعنی پہلے نماز عید پڑھیں، پھر نماز جنازہ، پھر خطبہ عید۔ اگر عید اور جمعہ ایک ساتھ واقع ہو تو دونوں نمازیں ادا کرنا واجب ہے، یعنی جمعہ کی ادائی بھی لازم ہے اور عید کی ادائی بھی، کیونکہ نماز جمعہ فرض ہے اور نماز عید واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے اور قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔